بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم طلباء عزیز، گزشتہ سبق میں آپ نے انا اعبد رب العالمین یہاں تک پڑھ لیا ہے اور سن لیا ہے۔ اب آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ دیکھیے، الذی خلقنی فہو یہدین، قرآن کریم کی آیت ہے، الذی خلقنی فہو یہدین۔ اوپر کی عبارت کا ایک مرتبہ اور ترجمہ سن لیں۔ انا اعبد، میں عبادت کرتا ہوں، رب العالمین، سارے جہاں کے پروردگار کی۔ الذی، یہ اسم موصول ہے، اس کے معنی ہے جو کہ، وہ جو کہ، الذی وہ جو کہ، یا وہ ایک مرد کے، الذی اسم موصول وہ ایک مرد کے۔ خلقنی، خلق یہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ خلق یخلق خلقا، خلق یخلق خلقا باب نصر سے معنی ہے پیدا کرنا۔ خلقنی، نون وقایا کا ہے، یا ضمیر مفعول بہ کی، خلقنی۔ الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ فہو یہدین، فہو یہدین، فا کے معنی ہے تو یا پس، ہوا وہ، ہوا واحد مذکر کے لیے ہے، ہوا کی ضمیر، ہوا کے معنی وہ۔ یہدین، یہدین اصل میں یہدی یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہدینی تھا، آخر سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے اور یہ نون باقی رہا۔ یہدی یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ ہدا یہدی ہدایتاً، ہدا یہدی ہدایتاً باب ضرب سے اس کے معنی آتے ہیں ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا۔ اب ترجمہ دیکھیے، فہو یہدینی، پس وہ میری رہنمائی کرے گا، پس وہ مجھے ہدایت دے گا، پس وہ مجھے ہدایت دے گا۔ آپ یہ بھی بول سکتے ہیں، فہو یہدین، پس وہ میری رہنمائی کرتا ہے، پس وہ میری رہنمائی کرتا ہے، یعنی دونوں ترجمہ حال اور استقبال کا۔ پھر ترجمہ دیکھیے، الذی خلقنی فہو یہدینی یا فہو یہدین، وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین، پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے، پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اصل میں اس کا تعلق اوپر سے دیکھیے، انا اعبد رب العالمین، میں عبادت کرتا ہوں سارے جہاں کے پروردگار کی، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدینی، پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے، پس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے۔ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، والذی هو یطعمنی ویسقین، واو مستانفہ معنی ہے، اور الذی اسم موصول معنی ہے وہ کہ، وہ ایک مرد کے، ہوا واحد مذکر کے لیے آتا ہے، ہوا یعنی وہ، ہوا یعنی وہ۔ یطعمنی، یطعم، یطعم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ یطعم فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اطعم یطعم اطعاما، اطعم یطعم اطعاما باب افعال سے معنی ہے کھلانا، معنی ہے کھلانا۔ یہاں پر بھی نون وقایا کا ہے، یا ضمیر مفعول بہ۔ یطعمنی
وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے۔ وَيَسْقِينِ بالکل یہدینی کی طرح یہ ہے، یسقینی، آخر اصل میں یسقینی تھا لیکن حذف آخر کا جو یا ہے وہ وقف کی وجہ سے اس کو حذف کیا گیا ہے، یسقینی ہو گیا۔ اب یسقی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، سقا یسقی، سقا یسقی سقایتن یا سقین، سقا یسقی سقین فعل مضارع سے صیغہ واحد مذکر غائب، سقا یسقی سقین باب ضرب سے معنی ہے پلانا، سیراب کرنا۔ ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی اور وہی، الذی اور وہ جو کہ مجھے کھلاتا ہے، آپ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کر سکتے ہیں والذی هو یطعمنی اور وہی ہے وہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے، اور وہی ہے وہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی اور مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہاں پر بھی دیکھیے واو مستانفہ معنی ہے، اور اذا کے معنی جب، اذا کے معنی ہے جب، مرضت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، مرضت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، مریض یمرض مرضا، مریض یمرض مرضا باب سمع سے معنی ہے بیمار ہونا، معنی ہے بیمار ہونا۔ اذا جب یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس فعل ماضی کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ترجمہ کریں گے وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ فا کے معنی تو یا پس، ہوا یہ بھی واحد مذکر کی ضمیر ہے، ہوا معنی وہ، یہاں پہ مراد ہوا سے وہ سے اللہ، یشفینی، یشفینی یہاں پر بھی آخر سے آئے کو یا متکلم کو حذف کر دیا گیا ہے تو یشفینی ہو گیا۔ یشفی یہ بھی فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، شفا یشفی شفاءً، شفا یشفی شفاءً باب ضرب سے معنی ہے شفا دینا، فَهُوَ یشفینی تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی میں سارے جہاں کی پروردگار کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ آگے دیکھیے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ واو مستانفہ معنی ہے، اور الذی اس میں موصول واحد مذکر کے لیے، الذی وہ مرد کے، وہ مرد کے یا وہ جو کے، یمیتنی یمیتو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، امات یمیتو اماتتن، امات یمیتو اماتتن باب افعال سے معنی ہے موت دینا، باب افعال سے معنی ہے موت دینا۔ نون وقایا کا ہے یا ضمیر مفعول بھی ہے۔ نون وقایا کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا جب علم الصرف کی کتاب پڑھیں گے۔ علم الصرف میں آپ پڑھ رہے ہوں گے کہ نون وقایا کسے کہتے ہیں۔ ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ یمیتو فعل نون وقایا کا اور یا ضمیر مفعول بھی، یمیتنی جو مجھے موت دیتا ہے۔ ثم ثم کے معنی پھر، ثم کے معنی کیا ہے پھر، یہ بھی عطف کے لیے آتا ہے، ثم کے معنی پھر۔ یحیین یحیین بھی اصل میں یحیینی تھا، جیسے یمیتنی ایسے یحیینی، آخر سے آئے متکلم کو حذف کیا گیا ہے۔ یحیی یہ فعل مضارع صیغہ واحد مذکر غائب ہے، احیا یحیی احیاء، احیا یحیی احیاء باب افعال سے معنی ہے زندہ کرنا، احیا یحیی احیاء باب افعال سے معنی ہے زندہ کرنا۔ والذی یمیتنی اور وہ
جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، یا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں والذی یمیتنی، وہی ہے وہ جو مجھے موت دے گا، ثم یحیین، پھر زندہ کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي، دیکھیے اس عبارت میں جتنے بھی الفاظ ہیں سب آئے ہوئے ہیں۔ واو مستانفہ معنی ہیں، اور ان حرف مشبہ بالفعل معنی ہیں بے شک۔ الاصنام یہ صنم کی جمع ہے، معنی ہیں بت۔ اصنام میم کے اوپر نصب ہے، یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الْأَصْنَامَ، اور بے شک بت، اور بے شک بت۔ لا تخلق، لا حرف نفی ہے، تخلق فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، تخلق فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ خلق یخلق خلقا، خلق یخلق خلقا باب نصر سے معنی ہے پیدا کرنا۔ لا تخلق، نہ پیدا کرتے ہیں، ولا تہدی، واو عاطفہ معنی ہے اور، لا تہدی، لا حرف نفی ہے، تہدی فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ ہدا یہدی ہدایتن، ہدا یہدی ہدایتن باب ضرب سے معنی ہے ہدایت دینا، رہنمائی کرنا۔ ولا تہدی، اور نہ ہدایت دیتے ہیں۔ اب پورا ترجمہ سنیں۔ وَإِنَّ الْأَصْنَامَ، اور بے شک بت، لا تخلق، نہ پیدا کرتے ہیں، ولا تہدی، اور نہ ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک بت لا تخلق، نہ پیدا کرتے ہیں، ولا تہدی، اور نہ ہدایت دیتے ہیں۔ اب یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں دوبارہ، اور بے شک بت لا تخلق، نہ پیدا کر سکتے ہیں، ولا تہدی، اور نہ ہدایت دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي، واو مستانفہ ہے معنی ہے، اور ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ ہا ضمیر اس کا اسم ہے، ہا ضمیر سے مراد یہاں پر الاصنام ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ مطلب ہے اور بے شک بت، لا تطعم احدا ولا تسقی، لا تطعم، لا حرف نفی، تطعم فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ اطعم یطعم اطعاما، اطعم یطعم اطعاما باب افعال سے معنی ہے کھلانا۔ لا تطعم، نہ کھلاتے ہیں، احدن، احدن یہ احدن کی جمع آتی ہے، احدن معنی ہے کوئی ایک، کسی کو، کوئی ایک۔ وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا، اور بے شک بت لا تطعم احدا، نہ کسی کو کھلاتے ہیں، نہ کسی کو کھلاتے ہیں۔ ولا تسقی، واو عاطفہ معنی ہے اور، لا تسقی بحث نفی فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے۔ تسقی، سقا یسقی سقین، سقا یسقی سقین کے معنی آتے ہیں سیراب کرنا، پلانا۔ سقا یسقی سقین کے معنی کیا آتے ہیں؟ پلانا، سیراب کرنا۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا، اور بے شک بت لا تطعم أحدا، نہ کسی کو کھلاتے ہیں، ولا تسقی، اور نہ پلاتے ہیں، اور نہ پلاتے ہیں یا اور نہ سیراب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ، وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِيَ لَا تَشْفِي، واو مستانفہ معنی ہے اور اذا کے معنی جب۔ مریض فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مریض یمرض مرضا باب سمع سے معنی ہے بیمار ہونا۔ بتایا تھا ابھی کہ اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو اس فعل ماضی کا ترجمہ مستقبل یعنی آئندہ کے زمانے سے کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ، أَحَدٌ کے معنی کوئی ایک، أَحَدٌ کی جمع أَحَدٌ۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے، اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے، لا تشفی، فہی لا تشفی،
فا کے معنی تو یا پس، ہی ضمیر یہ واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، ہی معنی وہ ایک عورت، یہاں پر ہی سے مراد الاصنام ہے، چونکہ الاصنام یہ صنم کی جمع ہے، اور جو غیر ذویل العقول کی جمع ہو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے اصنام یہ بھی واحد مؤنث کے حکم میں ہے، تو ہی کی ضمیر لائے، فہی پس وہ، لا تشفی بحث نفی ہے، لا حرف نفی ہے، تشفی فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، شفا یشفی شفاء، شفا یشفی شفاء باب ضرب سے معنی ہے شفا دینا، فہی لا تشفی پس وہ شفا نہیں دیتے، پھر ترجمہ دیکھیے، وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ اور جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، فَهِيَ لَا تَشْفِي تو وہ شفا نہیں دیتے ہیں، یعنی اللہ کے اندر جو صفات ہے، اللہ جو ہے یہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، یہ تمام صفات سے بت لوگ خالی ہے۔ بت جو ہے نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ ہدایت دے سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ کسی کو پلا سکتے ہیں، بلکہ وہ تو خود محتاج ہوتے ہیں دوسرے کے، کہ جب دوسرے اس کی حفاظت کرے تو وہ صحیح سالم، ورنہ کوئی بھی آ کر اس کو توڑ دے۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ اور جب کوئی بیمار پڑتا ہے، فَهِيَ لَا تَشْفِي تو وہ شفا نہیں دیتے۔ چلیے آگے دیکھ لیجئے، وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا وَلَا تُحْيِي واو مستانفہ معنی ہے، اور انہ حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، اور بے شک وہ، یہاں پر بھی ہا ضمیر سے مراد الاصنام ہے، یعنی بت، وَإِنَّهَا اور بے شک بت، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ، وَإِنَّهَا اور بے شک بت، یہ الاصنام ایک مرتبہ چونکہ آ چکا، جب کوئی اس میں ظاہر ایک مرتبہ آ جائے تو پھر ضمیر سے اس کی طرف اشارہ کر کے کام چلا لیتے ہیں۔ وَإِنَّهَا اور بے شک بت، لَا تُمِيتُ أَحَدًا لا حرف نفی، تُمِيتُ فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، امات یمیت اماتتن معنی ہے موت دینا، باب افعال سے، امات یمیت اماتتن باب افعال سے معنی ہے موت دینا، احدن احدن آیا ہوا ہے، جمع احدن معنی ہے کوئی ایک، لا تمیت احدن نہ کسی کو موت دیتے ہیں، لا تمیت احدن نہ کسی کو موت دیتے ہیں، ولا تحیی واو عاطفہ معنی ہے، اور لا تحیی بحث نفی فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، لا حرف نفی ہے، تحیی احیا یحیی احیاء، احیا یحیی احیاء باب افعال سے معنی ہے زندہ کرنا، ولا تحیی اور نہ زندہ کرتے ہیں، اب پھر ترجمہ دیکھیں، وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا اور بے شک بت، لا تُمِيتُ أَحَدًا نہ کسی کو موت دیتے ہیں، ولا تحیی اور نہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ آج کا ترجمہ دوبارہ سن لیں، شروع سے پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ انا اعبد رب العالمین میں عبادت کرتا ہوں سارے جہاں کے پروردگار کی، الذی خلقنی فہو یہدین جو یا جس نے خلقنی مجھے پیدا کیا ہے، فہو یہدین پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے، الذی خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین اور وہی ہے وہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور مجھے سیراب کرتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ اور جب میں بیمار پڑتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ اور وہی ہے جو یمیتنی مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ پھر زندہ کرے گا، وَإِنَّ الْأَصْنَامَ اور بے شک بت، لا تخلق نہ پیدا کرتے ہیں، ولا تہدی اور نہ ہدایت دیتے ہیں، وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي اور بے شک بت،
لا تطعم احدا نہ کسی کو کھلاتے ہیں، ولا تسقی اور نہ سیراب کرتے ہیں، وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ اور جب کوئی بیمار ہوتا ہے، فَهُوَ لَا تَشْفِي تو وہ شفا نہیں دیتے، وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا وَلَا تُحْيِي اور بے شک بت لا تُمِيتُ أَحَدًا نہ کسی کو موت دیتے ہیں، وَلَا تُحْيِي اور نہ زندہ کرتے ہیں۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ طلباء سے درخواست ہے کہ توجہ سے سنیں اور الفاظ، معانی اور لغات کو اپنی کاپی میں لکھ کر یاد کریں اور پھر ترجمہ خود سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔